میرے محبوب سر اٹھائیے، سوال کیجئے، پورا ہو کر شفاعت کریں، قبول ہو۔ تو میرے نبی فرمائیں گے یا اللہ دروازہ کھول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ پہل کریں گے، آپ کی تو فعل کھلے گا، ویسے نہیں کھل سکتا۔ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا حبیب نہ چلا جائے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک اس کی امت نہ چلی جائے۔ تو آپ کہیں گے میں تو تیار۔ ایک جنت سے سواری اڑتی آئے گی، آپ کے سامنے لینڈ کرے گی، آپ اس کے اوپر ایسے بیٹھیں گے، اس کی جو رسی ہے نا جس سے اس کو ڈرائیو کیا جاتا ہے، وہ رسی نیچے گر جائے گی۔ رسی کے نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ کوئی ڈرائیور آئے گا اس سواری کو لے جانے والا، میرے نبی خود نہیں اس کو چلائیں گے بلکہ کوئی اور بھاگ نصیب والا آنے والا ہے جو اس رسی کو پکڑ کے آگے آگے چلے گا۔ لہذا سارا ایمان والا مجمع پنجوں کے بل ہو جائے گا، ہن کہندی واری آئی، کہندے بھاگ جاگے۔ کمال حسن حسین کا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت کے نوجوانوں کے سردار، اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو ان سے پیار کر، یا اللہ جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر۔ سبحان اللہ، یہ کسی کے بارے میں نہیں فرمایا، صرف ان دو کے بارے میں فرمایا کہ یا اللہ جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار کر، اور جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے نفرت کریں تو ان سے نفرت کر، جو ان سے محبت کریں تو ان سے محبت کر۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، میری دو ٹہنیاں، میرے دو پھول، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین۔ آج تو ان کو ملنی چاہیے یہ رسی، یا ان کے باپ کو ملنی چاہیے جن کا ہاتھ پکڑ کے کہا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، یا صدیق کو ملنی چاہیے، یا عمر جو دائیں بائیں ساتھ سوئے ہوئے ہیں، لیکن میں قربان جو اللہ کا اعلان ہوگا، بلال حبشی کو بولا اور رسی پکڑو۔ آج کالے دیواری ہے۔ تو بلال آئیں گے اور وہ میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑ کے آگے آگے چلیں گے، اور آپ جا کر دستک دیں گے، آواز آئے گی کون؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ۔ وہ اندر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ میں جنت کا جی ایم، آج کا ترجمہ جنرل مینیجر، رضوان بڑا فرشتہ، میرے اللہ کا فرمان تھا جب میرے حبیب آئیں گے تو انہیں خود اٹھ کے دروازہ کھولنا ہے، میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، نہ بعد میں کسی کے لیے اٹھوں گا، یہ پہلی اور آخری دفعہ میں آپ کے لیے آ رہا ہوں۔ وہ دروازہ کھولے گا، آپ نے کہا میں انٹر ہوں گا، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ساتھ ساتھ ہوں، غریب لوگ وہ پہلے میرے ساتھ جائیں گے، مالدار پیچھے ہوں گے، غریب آگے آگے ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے۔ اور ایک عجب حدیث سنو کہ ایک میں دیکھوں گا کچھ عورتیں مجھ سے بھی آگے نکل جائیں گی میری امت کی، میں کہوں گا ہیں ارے تم کون ہو، اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو؟ وہ کہیں گی یا رسول اللہ ہم وہ عورتیں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، کہ ان کا یہ صبر اتنا بھاری ہوگا کہ وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اوہ میرے محبوب خود آپ کو نہیں پتا آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے۔ جب کسی کو اس کی سوچ سے زیادہ دو تو اس کی کیفیت ہی بدل جاتی، اس کی کیفیت ہی بدل جاتی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ میں آئے گا۔ 84 میں ایک عرب شہزادے آئے دبئی کے رائمنڈ، تو مجھے ان کے ساتھ جوڑا، ہم پشاور گئے جماعت میں، تو مسجد محبت خان سے ہم شفٹ ہو رہے تھے دوسری مسجد، گاڑی میں بیٹھ گئے، باقی ساتھیوں کا انتظار ہے، تو ایک پٹھان فقیر مانگتا ہوا ہے خدائے دا پارا خدائے دا پارا، کوئی پٹھان ہوگا تو سمجھے گا خدائے دا پارا خدائے دا، اور 84 میں 4 آنے 8 آنے بڑا سخی 1 روپیہ، 1 روپیہ تو تے کون دیندہ ہے؟ بس بیچ میں بات آ گئی اللہ سے مانگو اللہ سخاوت دے، بخیل سے اللہ دوستی نہیں لگاتا، کبھی بھی پٹھا ہو کے سجدے کرے نا تاں بھی یاری نہیں لگتی، بخیل کو اللہ دوست بناتا ہی نہیں اور سخی سے دوستی توڑتا ہی نہیں، چاہے وہ غافل ہو، لگا تیری میری یاری پکی ہے، اور بخیل سے کہتا ہے دے رگڑے تے رگڑا نک نال تے متھے نال، یاری نہیں لاونی۔
سخی سے دوستی توڑتا نہیں اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں، اور زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، بخل سے نکل جاتا ہے اور سخاوت کی باؤنڈری پہ آ جاتا ہے، اس کے بعد ایک پینی بھی زیادہ کر دے گا تو سخی میں آ جائے گا، ورنہ بیچ کی مخلوق ہے، بیچ کی۔ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو ایک مچھیرے نے، یہ مچھلی پکڑنے والے، مچھلی پیش کی، بادشاہ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے کہا اس کو 4000 دینار دے دو۔ 4000 دینار کوئی 50 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیوی شیریں اس کے پاس بیٹھی تھی، وہ کہنے لگی یہ کیا کیا، اتنا بڑا انعام صرف ایک مچھلی پر، یہ تو خزانہ برباد ہو جائے گا۔ کہنے لگا کیا کروں، کہا واپس لو۔ کہا کیسے واپس لوں، بادشاہ ہوں۔ کہا اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے، اگر وہ کہے نر ہے تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، واپس کر دینا، وہ کہے مادہ ہے تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، مچھلی لو پیسے دو۔ ہاں ٹھیک، واہ بھائی، وہ بھی کوئی چنگا ہی سمجھدار آئی، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، کہا حضور یہ خسرا ہے نا۔ اس نے کہا 4000 اور دے دو، 8000 ہو گیا۔ اس شیریوں کو بڑا غصہ چڑھا کہ یہ اس نے کیا کیا، اب وہ اٹھا کے چلا تو 1 دینار گر گیا، تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ اب شیریوں کو غصہ چڑھا، دیکھا کتنا بخیل ہے کمبخت، آپ نے اس کو اتنا دیا ہے کہ اس کی 7 پشتیں بیٹھ کے کھا سکتی، 1 دینار گرا وہ بھی نہیں چھوڑا، کیسے پیسے واپس لو۔ انہوں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے بیگم صاحب، بڑھاؤ بھائی، ہاں بھائی یہ 1 دینار گر گیا تھا کیوں اٹھایا، کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا قدم پڑتا تو آپ کی بے ادبی تھی۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو، 12000 لے جا پہ ویکھی جس۔ سخی بنو، بخیل نہ بنو، اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو، اور پورا ہفتہ نہ کمایا کرو، کچھ اپنے لیے بھی، اپنے وقت کی سخاوت بھی کرو، بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے اگر قریب ہے۔ 8 دن کمائی جاؤ، کوئی بندہ ہے کہ جانور ہے، چھٹی کرنی ہی نہیں، یہ کیا زندگی ہے کہ چھٹی ہی نہیں، رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ کوئی تو اپنے لیے وقت کی سخاوت کرو کہ اپنے لیے وقت نکالو، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، مریضوں کے لیے، غمخواری کے لیے، دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے۔ رزق تو اس نے لکھ دیا تھا ماتھے پر جب 4 مہینے کے تھے ماں کے پیٹ میں، نہ اپنے آپ کو زیادہ تھکاؤ، میں چھٹی نہیں کرنی۔ تو میرے اللہ کی سخی سے دوستی ٹوٹتی نہیں، بخیل سے لگتی نہیں۔ تو وہ فقیر مانگ رہا تھا خدائے دا پارا، خدائے، اور آ کر نا گاڑی کے ساتھ لگ گیا اور منہ اوپر تھا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا۔ اب اس کا خیال تھا یہ موٹر ہے تو اس میں سے 1 روپیہ نکلے گا، ٹھیک ہے، اتنا 4 آنے نہیں ہوں گے۔ تو وہ شہزادے نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جتنے وہ پیسے تھے نا اٹھا کر اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ وہ کہہ رہا تھا خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، اور بھاگ لگا، جو دوڑا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، نہ اس کو خدائے دا پارا یاد رہا اور نہ اس کو خدا یاد رہا، اور ان کا لبے پورے مہینے کا خرچہ آ گیا۔ میں کہا شیخ تو ہمارے فقیروں کو خراب کر دے گا، ابھی دینی چوانیت تھا نہیں تو ہے کچھ دے چھڑیا ہے، وہ جیتا تک نہیں پڑھنی ہوں کسے تھے۔ جب کسی کو اس کی سوچ سے بڑھ کر ملتا ہے تو جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا اس کا اندازہ وہی لگا سکتا، دوسرا نہیں لگا سکتا۔ یہ جو فا ہے نا یہاں فا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فا فَتَرْضَى، اس فا میں سارا کمال چھپا ہوا ہے کہ میرے حبیب میں نے آپ کو اتنا دینا ہے، آئے ہائے ہائے، کہ خود آپ کو بھی نہیں پتا کہ میں آپ کو کیا دینے والا ہوں، اور اتنا دوں گا کہ آپ میرے اوپر خوش ہو جائیں۔ سبحان اللہ، ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے خوش کرو، اور خود اپنے حبیب کو کہتا ہے میں نے تمہیں خوش کرنا ہے۔ کیا کمال ہے، کیا کمال ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میرے نبی کی شان میں یہ آیت سب سے بلند ہے میرے نزدیک، کسی اور آیت کا بھی امکان ہو سکتا ہے
میرا کوئی اتنا بڑا مطالعہ نہیں ہے، لیکن جتنا تھوڑا سا دیکھنے کا موقع ملا مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے اعلیٰ ہے کہ کائنات کا مالک جو دنیا سے کہتا ہے میری رضا کے لیے کام کرو، وہ کہتا ہے میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، فترضا، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ مہینہ میرے نبی کی آمد کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اپنی زندگی کو میرے نبی کے طریقوں پر لانے کی محنت ہے یہ تبلیغ، اس کو سیکھو، قرآن پڑھو، سیرت پڑھو۔ میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ ہے کہ ایک اللہ سے جڑو، اس کے لیے لمبا چوڑا ٹائم ٹیبل کوئی نہیں، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، زکوٰۃ اور حج مالدار پر ہے، بیمار ہو جاؤ تو روزہ معاف ہو جاتا ہے، مسافر ہو تو روزہ لیٹ کیا جا سکتا ہے، بعد میں رکھا جا سکتا ہے، بیمار بعد میں رکھ لے، اور اتنا بیمار ہے کہ نہیں رکھ سکتا تو بالکل معاف ہو گیا۔ حج مالدار بھی ہو، صحت مند بھی ہو تب ہوتا ہے، مالدار ہے صحت مند نہیں، معاف ہے۔ صرف نماز ایک ایسی دولت ہے جو کہ نہیں، اس کی معافی نہیں۔ یہ ہر حال میں جب تک سانس باقی ہے، نماز کا وقت ہے تو سجدہ کرنا ہوگا۔ اور اس 1439 سال میں اگر کہیں کوئی نماز کے لیے گنجائش بن سکتی تھی تو وہ میدان کربلا تھا، لیکن میرے نبی کے نواسے نے سر کٹا کے نماز پڑھی اور یہ پیغام دیا کہ یہ وہ فریضہ ہے جو کسی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ انسانی تاریخ کا سب سے افسوسناک واقعہ اور انسانی تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ ہے جہاں میرے نبی کی اولاد کو ذبح کیا گیا بھیڑ بکریوں کی طرح، اور یہ جنت کے سردار تھے، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ ان کو جنت کربلا کی شہادت سے نہیں مل رہی، ان کو جنت کی سرداری کربلا میں شہید ہونے سے نہیں ملی، ان کو جنت کی سرداری ماں کا دودھ چھوڑنے سے پہلے مل چکی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے آسمان سے اسپیشل، جس نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کو گنجائش تھی نماز چھوڑ دیتے، ان کو گنجائش تھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی جان بھی بچا لیتے، مال بھی بچا لیتے، اولاد بھی بچا لیتے۔ سب کچھ قربان کر دینا آسان ہے، راستہ بھی موجود اور پھر گردنیں کٹتے دیکھنا آسان ہے۔ بچہ رو پڑے، ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے، بے قرار ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، خاص طور پر ماں۔ ہائے میرے نبی کے نواسے کی نسل کٹ رہی تھی اور وہ صبر کا پہاڑ بن کے سبق دے رہا تھا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر یہاں تک محبت پہنچے تو کر جاؤ۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیہ وشرب من ماء المعین السراب اذا صاح منک الود فالکل ہیجن وکل الذی فوق التراب التراب۔ کربلا کا خلاصہ ہے 4 بیت کہ یا اللہ تو راضی ہے تو کوئی دکھ ہے ہی نہیں، تو مل گیا تو کچھ کھویا ہی نہیں، تو نہ ملا تو کچھ نہ ملا، اب تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا، کوئی گھاٹے کا سودا کیتا ہی کوئی نہیں۔ نماز کا وقت داخل ہوا، آپ نے ایسے اشارہ کیا، زہیر آپ کے جان نثار تھے، کہ اس بدبخت سے کہو ہاں لے جائیں۔ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھیں کوئی تکلیف ہوگی کسی ساتھی کو۔ بیٹھ رہے ہیں تشریف فرسٹ ایڈ کا بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں بیٹھ جائیں تشریف۔ ہائے ہائے، جب لشکر آمنے سامنے ہوئے نا تو امام عالی مقام کی نظر شمر پر پڑی۔ شمر وہ کالا چٹا تھا جس کو وہ پھلبیری جسے ہم کہتے ہیں برس، وہ رنگ کا کالا تھا
پھر اس کو برس ہوئی تو سفید کالا ہو گیا. تو آپ کی نظر پڑی شمر پر تو کہا اللہ اکبر صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے. تو ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں ایک کتا دیکھ رہا ہوں سفید اور کالا جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے، وہ یہ ہے جو سامنے کھڑا ہے شمر. تو شمر کو پیغام دیا نماز پڑھنے کے لیے جنگ روکو. اس نے کہا جنگ نہیں روکے گی، نماز پڑھو یا نہ پڑھو. تو انہوں نے واپس آ کے پیغام دیا کہ جی وہ جنگ روکنے کو تیار نہیں. تو آپ فرماتے ٹھیک ہے موت سر پہ کھڑی ہے، آپ پہ اللہ کے نام پہ قربان ہو رہے ہیں. کہا نہیں نماز نہیں چھوٹے گی چاہے گردنیں اڑ جائیں. اپنے اپنے ساتھیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھوں نے نماز پڑھی، آدھے ان سے لڑتے رہے. پھر انہوں نے جا کے جنگ کی اور جو جنگ کر رہے تھے انہوں نے آ کے نماز ادا کی. پھر دونوں عصر سے پہلے سر کٹا کے نیزوں پہ چڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے تھے. بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. میں 82 میں پہلی دفعہ آیا تھا یہاں ایک چلے کے لیے. ایسے ہی میرا بیان، وہ سردیاں تھیں، میرا بیان تھا اور ٹوٹل 50 آدمی تھے، ٹوٹل 50. اور آج آپ کی مسجد تنگ پڑ رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے، فصل بہار ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں، ربیع الاول میں اپنے حبیب کی زندگی کو سیکھنے کی نیت کرو، جس میں ایک چیز بتا رہا ہوں، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے. کبھی چھوٹ جائے قضا کر لو، جانے نہ دو، قضا کر کے اس کو پکڑ لو. اور اللہ تعالیٰ جب سینہ کھول دے گا نا پھر مرتے ہوئے بھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. تو ایک چھوٹا سا کیلنڈر ہے، نماز، کچھ وقت قرآن کو دو اللہ کے واسطے. قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. میرا اللہ کیا کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا چاہتا ہے. اور اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو. اور اس کے بعد جو بندوں کے ساتھ معاملہ ہے، بندوں کے ساتھ، اس میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں سب کچھ آ جائے گا. ایک حدیث میں ساری سیرت جمع کر دوں گا، ایک حدیث میں صرف ایک حدیث سناتا ہوں اور پوری سیرت کہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، ایک حدیث میں سب کچھ آ جائے گا. پھر اجازت دوں گا آپ سے. آپ نے فرمایا اربع من کن فیہ، 4 باتیں لے لو، ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا، پھر کچھ بھی نہیں ملا تو سب کچھ ملا. فرمایا 4 باتیں لے لو، 4 باتیں لے لو. کیا ہے؟ صدق حدیث، زندگی بھر سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. سبحان. حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانتداری سے چلنا. یہ میں پہلے سنا چکا ہوں کہ میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے نا؟ صدق و حدیث، سچ بول. سرکاری معاملات میں بھی، ٹیکس کے معاملات میں بھی، لین دین کے معاملات میں بھی جھوٹ کو قربان کرو، سچ کو قربان نہ کرو. یہ سرمایہ بن کے آپ کے ساتھ ہو جائے گا. حفظ و امانت، دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے کام کرو. تیسری حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اخلاق خوبصورت بنا لو، اخلاق خوبصورت بنا لو. چوتھی چیز عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ، رزق حلال کماؤ. تم بچے نہیں ہو کہ میں تمہیں بتاؤں گا حلال کیا اور حرام کیا ہے. تمہیں معلوم ہے، خوب معلوم ہے. لیکن ایمان کی کمزوری نے دبایا ہوا ہے، شیطان نے وار کیا ہوا ہے. اپنے آپ کو نکالنے کی نیت کرو گے تو اللہ دروازے کھول دے گا. بے شمار اس کے پاس رزق کے دروازے ہیں. عفت فی طعمت، رزق حلال ایسا عمل ہے. ایک حدیث یاد آ گئی. سعد بن معاذ میرے نبی کی محفل میں تھے، ہاتھوں پہ نظر پڑی تو سخت. تو آپ نے کہا معاذ یہ تیرے ہاتھ سخت کیوں؟ کہا جی میں بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں تو میرے ہاتھ ایسے ہو گئے. تو دیکھو آپ نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑا اور یوں بوسہ لیا اور پھر فرمایا
بچوں کو حلال کھلاتے، حلال بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ رزق حلال اتنی بڑی بندگی ہے، اور یاد رکھنا حرام زیادہ ہوگا، حلال تھوڑا ہوگا، امتحان ہے۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ یاد رکھو میرا اللہ کہہ رہا ہے حلال حرام برابر نہیں ہو سکتا، چاہے حرام کی چمک دمک تمہیں بڑی اچھی لگے گی، لیکن حرام حرام ہوتا ہے، حلال کو نہیں پہنچ سکتا، اور یہ حلال کم رہے گا، حرام زیادہ ہوگا۔ شیطان کے راستے ہیں، امتحان ہے، پیپر ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، 1972 کی، ہم جماعت میں تھے، ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی محفل میں بیٹھے تھے تو دو صاحب آئے، وہ ان میں سے ایک، ان کا مجھے وہ سارا حلیہ یاد رہ گیا، ان کے باڈی ایکشن کی وجہ سے، خاکی ٹوپی اور خاکی شلوار کرتا اور اینک لگائی ہوئی، ذرا ہمیں پیٹ بابا برکت والا اگو نکلے ہوئے، تو کہنے لگے مولانا جی، حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے وے تے بہتا سارا دے وے، یوں کیا اللہ تعالیٰ رزق حلال دے وے تے بہتا سارا دے وے۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تا تھوڑا ہی لبو، حلال تا تھوڑا ہی لبو۔ یہ دو جملے مجھے آج تک یاد ہیں، 45 سال ہو گئے اس بات کو۔ تو پیپر ہو رہا ہے، ہم پیپر دے رہے ہیں، ہم کوئی آزاد ہے؟ اس کے پیچھے اللہ جو رزق کے دروازے کھولے گا یہاں اور وہاں۔ میرے نبی نے کہا، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، روزی بڑھ جائے، تو کتنے اسباب ہیں، شیطانی بھی اور دنیاوی بھی؟ تو میرے نبی نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، جس گھر میں تنگی آ گئی ہے، خامن بیوی بچے سب باوضو رہو، اللہ دروازہ کھول دے گا۔ باوضو میرے نبی کا فرمان ہے، طارق جمیل کی زبان ہے صرف، فرمان میرے نبی کا ہے، باوضو رہا کر اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ کہ تو کھولے گا اے انہوں پتا تو دے نبی نو پتا، گل میں سچی کر رہے ہیں۔ کہا باوضو رہو اللہ کھول دے گا، سارا گھر باوضو رہے، دروازے کھولیں گے، وہاں سے کھولیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں، اور حلال کھلے گا انشاءاللہ، حرام نہیں ہوگا، حلال ہوگا۔ اور حلال کمانے پر میرے نبی کا فرمان ہے، جو صبح کام پہ گیا اور شام کو تھک کے واپس آیا، اس دن کے سارے گناہ معاف ہو گئے، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور ایک بڑے اللہ کے نیک ولی تھے، انہوں نے شادی نہیں کی، جب ان فوت ہوئے تو ایک مرید کو ملے، پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے میری بخشش کر دی۔ لیکن ایک مسلمان شادی شدہ اپنے بچوں کو روٹی کھلانے کے لیے جو تھکتا ہے، اس تھکاوٹ پر جو اللہ نے درجے رکھے ہیں، ان کی مجھے ہوا بھی نہیں لگی، ان کی مجھے ہوا بھی نہیں لگی۔ یہ تو گزرگاہ ہے، گھر تو آگے آ رہا ہے، جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، بیچ میں مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اپنے عرش کو چھت بنا دیا، دودھ کے دریا، شراب کے دریا، پانی کے دریا، شہد کے دریا۔ یہ تھوڑے دن صبر کرو، اللہ نے سورہ دہر میں جنت کے 3 درجات بتائے ہیں، اور ان کی کیفیت بتائی ہے۔ سب سے نیچے درجہ کیا ہے؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنتی لوگ شراب ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ ان کو پلانے والے بھی خادم ہوں گے، نوکر ہوں گے، لیکن فرق بتانے کے لیے نیچے والوں کو کہا انہیں خود تکلیف کر رہے ہیں، اٹھا کے ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں، لیکن یہ جو نچلا درجہ ہے وہ بھی ایسا عالی شان ہے۔ یہ دیکھو، یہ میں نے انگلی ڈالی، یہ پانی کا قطرہ گر گیا اور میری انگلی کے اوپر پانی کی تری موجود ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، میرے نبی کا فرمان ہے انگلی ڈال کے پانی کی تری کے ساتھ پہلے آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دے تو آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی۔ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے، وہ کیا بنا رہا ہے میرا اللہ۔ اس سے ایک اوپر کا درجہ ہے، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاسًا
کانا مزاجھا زنجبیلا، ایک اوپر کا درجہ ہے، وہاں کیا ہے؟ وہاں ان کو نوکر پلا رہے ہیں، خدام پلا رہے ہیں، جنت کی بیویاں پلا رہے ہیں، ایمان والی بیویاں ان کو پلا رہی ہیں۔ اور یہ تماشا نیچے بھی ہے، لیکن فرق بتانے کے لیے وہاں خود پی رہے ہیں، یہاں نوکر پلا رہے ہیں، خدام پلا رہے ہیں، غلام پلا رہے ہیں، بیویاں پلا رہے ہیں، جنت کی لڑکیاں۔ اور بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاتِيهِ، میرے نبی نے کہا تمہیں پتہ ہے کن ہاتھوں میں ان کے جام ہوں گے، کن ہاتھوں میں ان کے گلاس ہوں گے، کہ اگر اس کی انگلی کا اتنا فنگر ٹپ بھی سورج کو دکھا دو تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ کیا چیز ہے، اتنا سورج نظر نہیں آئے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں جس کی انگلی کے پورے میں اتنا حسن ہو اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اللہ چہرے پہ کیا حسن کے جلوے دکھائے۔ اور ایمان والی عورت اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت کی مخلوق، غلام ہیں، عورتیں ہیں، ہمیں بنایا مٹی سے، آگ پانی مٹی ہوا، انہیں بنایا مشک عنبر زعفران کافور، انگوٹھے سے گھٹنے تک عنبر، گھٹنے سے چھاتی تک مشک، چھاتی سے گردن تک عنبر، گردن سے سر تک کافور، اور اس کی ہائٹ ہے 130 فٹ، 130 فٹ کی بلندی پر جا کر اس کا قد ختم ہوتا ہے، اور سر کے بال سر کی چوٹی سے اترتے ہیں اور اگر پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں، اتنے لمبے بال ہیں۔ ان کو اٹھانے کے لیے خادمات ہیں، جب یوں اپنے سر کو ہلاتی ہے، لہراتی ہے، اس کے بال یوں لہراتے ہیں، بل کھاتے ہیں، تو پوری جنت میں لاکھوں قسم کی روشنیاں جگمگ جگمگ کرنے لگتی۔ اور وہ جو لباس پہنتی ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوتا ہے، 3 میل کا دائرہ اس کا لباس، 3 میل کے دائرے میں۔ لباس کا وزن نہیں ہوگا اس لیے اس کا اٹھانا کوئی مسئلہ نہیں، اس لباس کا وزن ہے، اس لباس کا وزن نہیں، کیونکہ اس کا دھاگا نور سے بنے گا اور نور بے وزن ہوتا ہے۔ اور اللہ 100 جوڑے جنتی کو بھی پہنائے گا اور جنتی عورت کو بھی پہنائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ، یہ تو ہم گھستے گھستے یہاں آ گئے، ورنہ آدم علیہ السلام 130 فٹ تھے، اما ہوا 130 فٹ تھیں۔ یہ جو ٹائم گزرا ہے اس نے رندے کی طرح ہمیں گھساتے 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 یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ جنت میں پھر اس کو اللہ واپس لے جائے گا۔ ایک ہمارا میراثی ہوتے ہیں، بڑے نازک قوم ہوتے، تو ایک زمیندار کا نوکر تھا میراثی، تو اس نے اس کو کہا اوے چل میرے گھوڑے دی مالش کر، بھلا میراثی کی جانے مالش گھوڑے دی، وہ اس کے سامنے تو لگا رہا۔ جب وہ چلا گیا زمیندار گھر تو وہ جا کے سو گیا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا تو گھوڑا چور لے گئے، انہوں نے کہا مارے گیا جو میں نے لتر پے کے پے۔ وہ گھر گیا، بھاگ کے اب وہاں سے خرگوش لایا اور اس کو رسہ باندھ کے مارے شروع کر دی۔ جب زمیندار باہر نکلا اس میں کہ میرا سیدھا خرگوش نو لگا کھلا ہے، کہ وہ میرا گھوڑا کی دیکھے سائیں کھل ہوتا ہے کہ ہے بے وہ کوئی گھوڑا ہے تو خرگوش ہے، وہ سائیں گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 کے آیا کھلوتا۔ تو یہ جو 10,000 سال ہے نا، انہوں نے میں میراثی والی مالش کر 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 ہمارے قد 5 فٹ بنا دیے ہیں، 5.5 فٹ 6 فٹ۔ اللہ واپس 130 فٹ پر لے جائے۔ میں کہاں ویسی مذاقن کہتا ہوں، اس قد میں چلے گئے جنت میں تو تمہاری بیگم تو تمہیں وہیں بوجھ پا لے گی، پھر لوریاں دیں دی پھرے گی، لوری دیں۔ اور ام سلمہ نے پوچھا، مستورات کہیں ناراض نہ ہو جائیں، ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان والی عورت کا درجہ بڑا ہے یا جنت کی عورت کا؟ آپ نے کہا نہیں، ایمان والی عورت کا درجہ بڑا۔ کہا کیوں؟ کہ بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن، جنت کی عورت تو نماز نہیں پڑھتی، اس نے نمازیں پڑھی ہیں، وہ بندگی نہیں کرتی تو بندگی کر کے، اس نے روزے نہیں رکھے، اس نے تو روزے رکھے ہیں۔ ان اعمال کی وجہ سے اللہ ایمان والی عورت کو جنت کی عورت پر کروڑوں گنا زیادہ عزت، جمال، کمال سب کچھ عطا فرمائے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جنت میں ایک وہ ہوگا مقابلہ، جنت کی حوریں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت، ہم نے زندگی پائی موت نہ پائی، ونحن الناعمات فلا نبأس، ہم جوان رہیں بڑھاپا نہیں دیکھا، نحن المقیمات فلا نرحل، ہم نے ہمیشہ اپنے خامند کا ساتھ دیا، کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، ونحن الراضیات فلا نسخط، ہم ہمیشہ خوش باش ہیں، کبھی ناراض نہیں۔ اب یہ چاروں کام دنیا کی عورت میں تو نہیں ہے، بڑھاپا بھی ہے، موت بھی ہے، جھگڑا بھی ہے، لڑائی بھی ہے اور جدائی بھی ہے،
تو اس کا جواب دیں گی نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نماز پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی، نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے، نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا تم نے خرچ نہیں کیا، ونحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے وضو کیا تم نے وضو نہیں کیا۔ تو عائشہ فرماتی فغلبنہن، نماز روزہ صدقہ وضو کی وجہ سے جنت کی عورت پر ایمان والی عورت غالب آ جائے گی۔ اتنے خامدات غالب ہیں اتنے حوراں تے چڑھ جسے، یہاں تو عورت غالب ہے۔ عورت کو عزت دو، اسلام نے عزت دی ہے، میرے نبی نے عزت دی ہے، بطور ماں بھی اس کی عزت ہے، بیٹی بھی، بہن بھی، بیوی بھی، ہر روپ میں عورت کو عزت اللہ نے دی ہے، میرے نبی نے عزت دی ہے۔ 10 بیٹوں کی شادی کرو کوئی جنت کا وعدہ نہیں، 10 بیٹوں کی شادی کرو کوئی جنت کا وعدہ نہیں، ایک بیٹی کو ڈولی میں بٹھا دو، میرے نبی نے جنت نہیں سنائی، کہا یوں جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ آپ نے شروع کی 3 بیٹیوں سے، اللہ نے جس کو 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی شادی کی تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ یا رسول اللہ اگر 2 ہوں، ایک نے پوچھا تو آپ نے کہا 2 کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ ایک اور بول پڑا یا رسول اللہ اگر 1 ہو، کہا جو 1 کو ڈولی میں بٹھائے گا وہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ بیٹے کی 10 بیٹوں کی شادی کی، جنت کا وعدہ کوئی نہیں، ایک بیٹی کے ہاتھ پیلے کیے تو جنت نہیں، نبی کے ساتھ کا وعدہ ہے۔ بہنوں کا حق دیا، بعض اوقات بیٹی نہیں ہوتی بہن ہوتی، تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے ان کا حق ادا کیا، شادی کی، ڈولی میں بٹھایا، باپ مر گیا ہوگا یا باپ قابل نہیں ہے تو بھائی نے باپ بن کے اس کو عزت سے روانہ کیا، اور جو وراثت میں حق ہے وہ حق اس کو دیا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وہ بیوی کے روپ میں ہے تو میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہو جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، اور میرا سب سے بہترین سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، یہ آپ نے اضافتاً فرمایا۔ میں حیران ہوں میرے بھائیوں، میرے نبی نے حضرت عائشہ کو دلداری کے لیے، اللہ کی قسم میرے نبی کی شادیاں خواہش کے نہیں تھی، حدیث سن لو، ما لی فی النساء من رغبت، مجھے عورت کی کوئی خواہش نہیں، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل اللہ کا امر لے کر آیا، حکم لے کر آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کرے گا؟ ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل کے ساتھ، ایک نکاح سے بیوہ ہوئی ابو حالہ کے ساتھ، دوسرے نکاح سے بیوہ ہوئی ابن عابد کے ساتھ، اور ہر ایک سے پہلے سے ایک بیٹا ایک بیٹی، دوسرے سے ایک بیٹا، ایک منگنی ٹوٹے 2 نکاح سے بیوہ ہو، کون 25 سال کا نوجوان اسے شادی کی خواہش کرے گا؟ میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی مکمل عورت سے شادی کی، لڑکی نہیں ہے عورت ہے۔ اس کے بعد جہاں شادیاں کی ہیں 50 سال کے بعد 10 شادیاں کی، اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کھا کے کہتا ہوں ہمیں زندگی سکھانے کے لیے، چونکہ گھر کی زندگی نماز سے مشکل ہے، روزہ سے مشکل ہے، حج سے مشکل ہے، ٹکراتے ہیں، عادات ترجیحات ٹکراتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے، میرے اللہ نے کسی رشتے کو یہ نہیں کہا کہ میری نشانی ہے، ماں باپ تیرے رب کی نشانی، بہن بھائی تیرے رب کی نشانی، نہیں، مامے چاچے تائے دادے دادیاں تیرے رب کی نشانی نہیں، صرف ایک رشتے کو صرف ایک رشتے کو میرے نبی، میرے اللہ نے کہا یہ میری نشانی ہے، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، میری بہت بڑی نشانی ہے، میں نے تمہیں خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑا، خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑا۔ ازدواجی زندگی، ازدواج کا لفظ سن، ازدواج ہوتا ہے 2 چیزوں کا آپس میں مل کر ایک آ جانا، یک جان ہو جانے کو ازدواج کہتے ہیں۔ اور بھائیو گھر کی زندگی میں نے پہلے بتا دیا، جس رشتے کو بھی خوبصورت بنانا ہے زبان پہ قابو پالو، زبان پہ قابو پالو، زبان پہ قابو پالو، رشتہ خوبصورت ہو جائے۔ میرے نبی نے
11 عورتوں سے شادی کی، مختلف مزاج، مختلف قومیں، عمر میں مختلف اور حسب نسب میں مختلف اور دنیا داری میں مختلف، مالداری میں مختلف، سب سے نباہ کر کے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عجیب حدیث ہے، عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا کہ جنت میں بھی تو میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی بڑی اچھی لگنے لگ گئی۔ سبحان اللہ، رب ذوالجلال کی قسم میں اتنا حیران ہوا یہ حدیث پڑھ کے کہ کیا دلداری ہے اور کیا امت کو سبق سکھایا ہے۔ عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ تو جنت میں بھی میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا، موت اچھی لگنے۔ یا عائشہ انہو لیہون علی ان اریتک زوجتی فی الجنہ، انہو لیہون علی الموت، موت کا لفظ چھوڑ دیا تھا، انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، جس دن سے مجھے پتا چلا تو جنت میں میری بیوی ہے مجھے مرنا ہی آسان ہو گیا۔ تو 4 چیزیں بھائیو، 4 چیزیں، ایسی ماں باپ ہیں ان کی دعا لے لو، ان کے لیے ٹائم نکالا کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، صبح ماں باپ کی زیارت کر لو، شام تک 2 دروازے کھل جاتے ہیں جنت کی، شام کو زیارت کر لو، صبح تک جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ ان کی دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو پونڈوں سے نہیں بنتے ہیں۔ صدق و حدیث، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ حفظ و امانت، دھوکہ نہیں دینا، دیانتداری سے چلنا ہے۔ حسن و خلیقت، اخلاق اچھے کرنے، اخلاق اچھے کرنے۔ اخلاق اچھے کرنے کے لیے 2 باتیں چھوٹ چھوٹ، ایک میں نے تفصیل سے بتا دی، زبان، یہ زبان، جھوٹ، گالی، غیبت، تانا، چغلی، شکایت، بہتان دفع کر کے نکال دو زندگی سے، آپ سے خوبصورت کوئی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، دل کو بغض اور نفرت سے صاف کر دو، زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو، تو آپ اخلاق کے عالی مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ حسن و خلیقت، اچھے اخلاق پر میرے نبی نے فرمایا کہ میں ضامن ہوں، گارنٹر ہوں، جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں۔ اور چوتھی بات، عفت فی طعمت، رزق حلال، رزق حلال، رزق حلال، حلال کماؤ۔ آپ کو یہاں کوئی دھوکہ، یہاں آپ کو کوئی ایسا، آپ کا ماحول بڑا پرامن ہے۔ میرے تو اب بھی ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ کا ملک پرامن ہے، یہاں کی حکومت آپ کی خیرخواہ ہے، ہمدرد ہے، آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کو سہولتیں پہنچاتے ہیں۔ جب آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے تو کالے گورے کا وہ فرق مٹا دیتے ہیں، پھر ان کو دھوکہ دینا، ان سے چیٹنگ کرنا، بڑا ہی ظلم و ستم، بڑا ہی ظلم و ستم۔ اپنے پر 4 بیج سجا لو، 4 سٹار جنرل بن جاؤ گے اللہ کی بارگاہ۔ یہ 4 والا ہمارے پاکستان میں نا 4 سٹار جنرل 3-4 ہوتے ہیں بس، ایک چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے، ایک جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوتا ہے، ایک کوئی اور ہوتا ہے، کل 3 یا 4 ہوتے ہیں 4 سٹار۔ تو اگر اللہ کی بارگاہ میں 4 سٹار جنرل بن کے اٹھنا ہے نا، 4 تمغے لگا لو۔ صدق و حدیث، سچ بولنا ہے، حفظ و امانت، دیانتداری، دھوکہ نہیں دینا ہے، حسن و خلیقت، اخلاق اچھے رکھنے ہیں، عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا ہے۔ اللہ کی قسم جرنیل بن کے اٹھو گے قیامت کے دن۔ یہ میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ ہے، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ آپ آپس میں پیار محبت کی فضا کو بنانے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، اخلاق چاہیے۔ امت بن کے چلو، فرقہ واریت میں کہ جراثیم یہاں لے کر آئے ہیں لوگ، یہاں بھی وہ اس کی بدبو، میں جب بھی آتا ہوں میں اس کی بدبو سونگتا ہوں، لیکن میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں، ماشاءاللہ اکثر نوجوان نسل بیٹھی ہے، امت بنو، امت بنو، امت بنو، امت بنو، کسی فرقے کے علم بردار نہ بنو، اسلام کے علم بردار بنو۔ جو تمہارا عقیدہ ہے اس کو بنیان کی طرح نیچے رکھو، اسلام کو کرتے کی طرح اوپر سجاؤ، تو ہم امت اختلاف کے باوجود بھی محبت ہو جائے۔ ان چیزوں کو لڑائی کی وجہ نہ بناؤ اللہ کے واسطے۔ میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے۔ تو ہم اب جنت کا ٹھیکہ خود نہ لے لیں کہ بس ہم ہی جنت والے ہیں باقی سب جہنمی ہیں۔ میرا رب کریم مہربان، میرے نبی نے سنایا
ایک آدمی اللہ کے سامنے پیش ہوا پہلی امتوں میں سے. اللہ نے پوچھا کیا لایا؟ کہا کچھ بھی نہیں. کچھ ہے کہ جی ویلا بانڈا ہی ویلا شاہی کوئی نہیں. تو اللہ نے میں قربان جو اللہ کہتا ڈال دو دوزخ میں. نہیں. اللہ کہنے لگے کچھ سوچتا صحیح کدی کوئی چنگا کاری بنتا ہے بندہ. اب وہ سوچ میں پڑا ہوا ہے کہ میں کی چنگا کیتا ہے. آخر یہ میرے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں, پنجابی تو میں ہمیں ٹھوک دینا وچ. تو وہ کہے گا یا اللہ, یہ میرے نبی فرما رہا, پھر وہ یاد کر کے کہے گا یا اللہ, تاجر تھا مال اٹھوا کے دیتا تھا تھوک پر, تو جو پیمنٹ دینے میں دیر کرتا تھا تو میں نے اپنے نوکروں سے کہا ہوا تھا بھئی کسی کو تنگ نہیں کرنا ہے, جب بھی دے دے ٹھیک. اور جو دینے کے قابل نہیں رہتا تھا, کوئی حادثہ ہو گیا کوئی واقعہ ہو گیا, تو میں نے اپنے نوکروں سے کہا ہوا تھا کہ اس کو ویسے ہی معاف کر دینا ہے. تو جو دے نہیں سکتا تھا اس کو میں معاف کر دیتا تھا, اور جو دینے کے باوجود مجھے تنگ کرتا تھا, دیر سے دیتا تھا, اس سے میں لڑتا نہیں تھا, میں اس کو مہلت دیتا تھا, اور میرا پرچہ ویلا ہی کوئی شاہی کوئی نہیں. تو میرے اللہ اس پر فرمائیں گے, میرے نبی نے فرمایا کہ واہ بھائی واہ, تو میرے بندوں کو بڑی سہولت دیتا رہا, چل آج میں بھی تمہیں سہولت دیتا ہوں, جا موجاں کر بے ٹکٹوں جنت جا. تو معاملہ تو اتنے بڑے کریم رب کے ساتھ ہے کہ جس کا نام ہی رحمان الرحیم سے شروع ہوتا, الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بھائیو پتہ نہیں میرے رب کی کون سی ادا کسی کو پسند, اس کو پسند آ جائے کہ چل بھائی جاؤ جنت. ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی, اللہ کہے گا لے تو جنت پا دینا, 50 سمجھو برابر ہو گئے. اللہ کہے 51 کر دے تو بس کم بڑھ جائے گا. انہوں نے کہا چلو شاید لب جاوے, اما ابا تائے چاچے سب منکر ہو جائیں گے. جب سارے منکر ہو جائیں گے تو وہ ہائے کرے, تو ایک بندہ اس کی ہائے سن کر کہے گا کی ہوئے, کہے گا ایک نیکی تو مار کھا. اس جگہ موجاں کر بن گیا کام تیرا. وہ کہے گا کیسے بنے گا, کہنے گا میرے کو ہک کے ہوئے تاں لتر نہ ہوئے تاں لتر, تو تا کام بنا. تو وہ چھلنگے مارتا ہوا ہے گا یا اللہ میرا تو کام بن گیا. اللہ کہیں گے وہ کیسے بن گیا, کہا وہ بندہ آدھا میں دینا کو نہیں بولا, وہ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نیکی دیتا ہے آج کے دن, کہے گا یا اللہ دیتا ہوں. کیوں دیتے ہو, کہ یا اللہ میرے کو تو ہے ہی ایک, نہ ہوئے تامی مالش ہونی تو ہوئے تامی مالش ہونی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے, مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں, چل تم ہی جاتے اے بھی جاتے. جب اتنے کریم اللہ سے واضح, پھر کہنا صرف ایسی جنتی ہیں باقی اور کوئی جا نہیں سکتا, تو اللہ دے بندے ویلی جنت اللہ کی کرنا, اتنی بڑی جنت ہے. امت بن کے رہو, مسلمان بن کے رہو, عیدوں پہ جھگڑے نہ کرو, اللہ کے واسطے ایک عید پڑھا کرو, مل کے تمہارا غلط دن بھی پڑھو گے تو انشاءاللہ اللہ کو زیادہ پسند. یکجہتی کے ساتھ رہو, اور اپنے گھروں کو ٹائم دو, بچوں کو ٹائم دو, بیوی کو ٹائم دو. یہاں عورت بھی جاتی ہے, خامد بھی جاتا ہے, تو بچے جنگلی جانور کی طرح پلتے ہیں, پھر بعد میں روتے ہیں بچے نافرمان ہیں. بچوں کو کے ساتھ کیا کیا ہے, ایک ویکنڈ تو ہوتا ہے نا چھٹی کا, اس میں اتنا ٹائم, میں نہیں کہتا ہوں نصیحت کرو, ساتھ بیٹھو, محبت دو, موبائل آف کرو, توجہ کے ساتھ سنو. بیٹا بات کرے اور ماں موبائل دیکھ رہی ہو تو مار چھڑے, چہرہ دو, چہرہ. تمہاری توجہ بہت بڑی طاقت ہے. تم موبائل دیکھ رہی ہو, بچی یا بچہ بات کر رہا ہے اور تم ہوں ہاں کر رہی ہو, تم نے مار دیا اپنی نسل کو. بیٹا باپ سے بات کرتا ہے اور باپ ہوں ہاں کر کے اپنا کم کیتی جاندہ, ختم, تعلق توڑ دیا. اس موبائل یا فنا ایک پھر میرا سینوں پہلا لڑکا ہویا انہوں چم چم کے مار چھڑے. تو موبائل نے تو یہ جلد ہے ٹائلٹ بھی گلاں کیتی جاندے, جڑے کام گئے وہ بھول جاندے تے ہیلو ہیلو سودے چوائی کھلوتے ہوندے, ہاں بھائی وصول ہو گیا جی, ہو گیا, اچھا ایک اور بھی کنٹینر دا سودا لو جی وہ کام کر جڑا کرن گئے. چھٹی کے دن بند کرو اس کم بخت کو. اپنے بچوں اور بیوی ماں باپ ہیں تو ان کے ساتھ جوڑ بٹھاؤ, محبت بٹھاؤ, پاس بیٹھنے سے محبت بڑھتی ہے. نصیحتیں نہ کرو, ٹائم دو, بچوں کے ساتھ بچے بن جاؤ. میرے نبی نے 6 برس حسین 7 برس حسن, کوئی ایک نصیحت نہیں کی. آپ دنیا سے گئے 6 سال ان کے ساتھ گزارے, 7 سال ایک نصیحت نہیں. کھیل رہے ہیں, کشتی کر رہے ہیں,
حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں، حسین تھوڑا دب رہے ہیں تو ان کو تھاپڑا دے، شاباش حسین بھائی شاباش، حسین شاباش۔ تو فاطمہ وہاں کہنے لگی یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو دے رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے۔ مائے ہائے ہائے ہائے، کیا میرے نبی کی اولاد اور کیا امت نے کیا ان کے ساتھ۔ میرے نبی نے کہا کہ یہ جبریل آیا ہوا ہے، یہ بھی حسین کو تھاپڑا دے رہا ہے، میں بھی حسین کو ہی تھاپڑا دے رہا ہوں۔ نماز میں سجدہ لمبا کر دیا، پریشان ہو گئے صحابہ کہ آپ کا کیا ہوا، فوت ہو گئے؟ پہلی صف والوں نے دیکھا تو دونوں بھائی کمر پہ چڑھے ہوئے، دونوں۔ ایک صحابی نے ہاتھ آگے کر کے اتارنا چاہا، صاحب نے یوں سجدے میں ہی ہاتھ یوں کر دیا۔ ایسا مت کرو۔ جب نماز فارغ ہوئے تو دونوں کو گود میں لے کر کہا انہیں کچھ نہ کہا کرو میرے ماں باپ ان پر قربان، لا تؤذوہما بأبیہما وأمی، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کچھ نہ کہا کرو۔ یوں میرے نبی نے ٹائم دیا، بیٹھ کے نصیحتیں نہیں کی۔ ماں باپ کو ایک تو یہ مصیبت چڑھ جاتی، نصیحتوں کا بخار چڑھ جاتا۔ نصیحت بھی ہو، میں نہیں کروں نصیحت نہ کرو، ہو لیکن بہت تھوڑی ہو، محبت ہو، درگزر ہو۔ ہم سورہ یوسف پڑھتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے قصے کو سامنے رکھ کر میری ایک نظر سے سورہ یوسف گزری یعقوب علیہ السلام کے شخصیت کو سامنے رکھ کر، تو میں نے دیکھا کہ قرآن نے یعقوب کو بطور باپ جو پیش کیا ہے کمال کر دیا کہ ایک باپ کی اولاد نافرمان ہو جائے تو باپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، کمال۔ سورہ یوسف میں باپ کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ماں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں باپ کا ذکر نہیں ملتا، ماں کا ذکر ہی ملتا ہے، اور سورہ یوسف میں باپ کا ذکر ملتا ہے، ماں کا ذکر نہیں ملتا۔ اس نظر سے دیکھو تمہیں پتہ، یہاں اولاد نافرمان، یعنی ساری دنیا میں نافرمانی پھیل چکی ہے، کیا کرنا ہے؟ پڑھو سورہ یوسف۔ حسن سلوک وہ جادو ہے جو ہر ایک کے اوپر ہو جاتا۔ تو بھائیو، زندگی کے بیلنس کا نام زندگی ہے، جانور بن جانے کا نام زندگی نہیں ہے کہ کمائی کے سوا کام ہی کوئی نہ ہو۔ اور آخری بات یہ ہے، اگر آپس میں کسی سے لڑے ہوئے ہو، یہاں سے اٹھ کے صلح کر لیں۔ دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو اللہ تعالیٰ ان کی فائل بند کر دیتا ہے، فائل بند کر دیتا ہے۔ جیسے کمپیوٹر میں نہیں وہ بند کر دیتے ہیں تو اس کا آتا ہی نہیں کچھ، ایسے اللہ ان کی فائل بند کر دیتا ہے کہ جب تک یہ صلح نہیں کریں گے ان کی فائل بند ہے، کوئی عمل ان کا اوپر نہیں آئے گا۔ جب وہ صلح کرتے ہیں پھر ان کا عمل اوپر جاتا ہے۔ اور خاوند بیوی لڑ کے صلح کر لیں تو اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ ان کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کو اتنا پسند ہے یہ خوبصورت رشتہ۔ اور بھائی، دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ تبلیغ کا خوبصورت کام ہے۔ میں وہاں بلیک برن میں بھی 4 مہینے نہیں مانگے، 40 دن نہیں مانگے، میں آپ بھی بہت بڑا مجمع ہو، اتنا ہی وہ بھی تھے، تو صرف 3 دن مانگ رہا ہوں، 3 دن، کہ آپ ماشاءاللہ پوری اپنے محبوب کی امت بیٹھے ہو، ایک ویکنڈ مہینے میں تبلیغ میں چلے جائے گا، ایک ویکنڈ، چاہے کھا کے سو کے آئس کریمیں کھا کے آ جاؤ، یقین سے کہتے مسجد میں ٹھہرنا اور وہیں رہنا یہ از خود ایک اثر ڈال رہا ہوگا، اثر ڈال رہا ہوگا۔ اس کی نیت کر لو، کرتے ہو؟ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے یہاں توبہ کر لیں، اب تک جو گناہ ہوئے یا اللہ معاف کر دے، آئندہ تو اس سے دوستی لگا کے چلیں گے، اور اگر کبھی ٹوٹ گئی پھر کر لیں گے، ٹوٹ گئی پھر کر لیں گے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ میں گناہوں پہ دلیر کر رہا ہوں، میرا مطلب یہ کہ ہم اللہ کی رحمت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں 2-4 دفعہ گناہ کرنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم، ساری دھرتی گناہوں سے بھر کر کہے یا اللہ معاف کر تو اللہ 1 سیکنڈ میں معاف کرتا، اور آسمان تک گناہوں کو چڑھا کر کہے یا اللہ معاف کر، اللہ 1 سیکنڈ میں معاف کرتا۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ توبہ کی نیت کرتے ہو؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ درود شریف۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ، یہ تیرے محبوب کی امت کا بہت بڑا مجمع جمع ہے، مسورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بڑے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، آج سب فقیر نہیں بن کر تیرے در پر
تجھ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں۔ تیرے حبیب کی امت تباہ ہو گئی میرے مولا، اور غیروں نے نہیں، اپنا نہیں تباہ کیا ہے، اپنا نہیں تباہ کیا ہے۔ ساری زمین میرے مولا بھر گئی ہے ان کی آہ و فریاد سے۔ یا اللہ اس اندھیری رات کو صبح میں تبدیل فرما دے۔ تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کے آنسوں، سسکیوں، ہچکیوں کا واسطہ۔ یا اللہ تو نے جبریل کو کتنی دفعہ بھیجا اپنے نبی کے آنسوں پوچھنے کے لیے، اور جبریل پوچھتے ماجرا کیا ہے، تو ہر دفعہ تیرے حبیب فرماتے مجھے میری امت کا غم، میری امت کا درد رلا رہا ہے۔ یا اللہ اپنے حبیب کو دکھ سے بچانے کے لیے ہمارے حال پہ کرم فرما دے، ہمارے لیے ہدایت کے دروازے بھی کھول دے، الفت و محبت کے دروازے بھی کھول دے۔ ہر رات کی صبح ہوتی ہے، تیرے محبوب کی امت کی رات تو بڑی لمبی ہو گئی یا اللہ، بہت دکھی ہو گئی ہے یا اللہ۔ ہم تیری بارگاہ میں کسے پیش کریں؟ نہ ہمارے پاس کوئی ابو بکر جیسا ہے، نہ عمر عثمان علی جیسا ہے، لیکن یا اللہ اتنی بات ضرور ہے، ہمیں سارے عیب گناہ ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن یا اللہ ساری گندگیوں کے بعد ہم تجھے وحدہ لا شریک مانتے۔ یا اللہ یہ عمل تجھے بہت پسند ہے، تیرا اپنا فرمان ہے، میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کر دوں۔ اے اللہ سارے گناہوں سے ہمارا دامن بھرا ہوا ہے، سر سے لے کر ہمارے بال بال میں گناہوں کی سیاہیاں اتری ہوئی ہیں، لیکن یا اللہ تیری عزت ہم نے آج تک تیرا شریک نہیں ٹھہرایا، نماز چھوڑی، روزہ چھوڑا، جو بھی کیا، لیکن تجھے ہمیشہ ایک مانا، تجھے وحدہ لا شریک مانا۔ یا اللہ سجدہ کیا تو تجھے ہی کیا ہے، ہاتھ اٹھائے تو تیرے ہی سامنے اٹھائے ہیں، جھولی پھیلائی ہے تو تیرے ہی سامنے پھیلائی ہے۔ یا اللہ اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور تیرے حبیب کو تیرا نبی مانا، آخری رسول مانا، اور پہ ایمان لائے، تجھ پہ ایمان، تیری جنت تیری دوزخ پر ایمان لائے۔ باقی یا اللہ حال پتلا ہے اور تو مہربان کریم ہے یا اللہ۔ ہم پہلے زمانے کے مسلمان تو نہیں ہیں یا اللہ، جنہوں نے تیرے نبی کو دیکھا، تیرے قرآن کو اترتے دیکھا، تیرے فرشتوں کو اترتے دیکھا۔ میرے مولا ہم نے تو اندھیروں کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ امت کو ہدایت دے دے، امت کو امت بنا دے یا اللہ، مہربانی فرما دے میرے مولا۔ کسی بوڑھے کی فریاد، کسی بڑھیا کی فریاد، کسی بچے کی فریاد، میرے مالک اپنا کرم فرما دے، اپنا رحم فرما دے، پوری امت کو ہدایت دے دے یا اللہ۔ اس سے بڑی گھاٹی ہماری موت آ رہی ہے، اس سے بڑی گھاٹی قبر ہے، اس سے بڑی گھاٹی میدان محشر ہے یا اللہ، ہمارے لیے یہ آسان کر دے یا اللہ۔ اور میدان محشر یا اللہ تیری جنت آئے گی، تیری دوزخ آئے گی، تو بھی آئے گا، تیرا عرش بھی آئے گا، پھر تو اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ آل مجرم الگ ہو جا میرے مولا، میرے مالک، میرے مالک، اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں نافرمانوں میں کھڑا نہ کرنا یا اللہ۔ ہمیں کہیں پیچھے جگہ دے دینا یا اللہ، ہمیں کہیں پیچھے جگہ مل جائے، لیکن ہمیں ہتھ کڑیاں نہ لگیں، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں نہ پڑیں، اب جہنم میں نہ پھینک دیے جائے یا اللہ۔ ہم سے تو یہاں کی گرمی نہیں برداشت ہوتی، یہاں کی آگ نہیں برداشت، جہنم کی آگ کون برداشت کرے؟ ہمیں بھی بچا لے، ہماری نسلوں کو بچا لے، جو ہمارے آگے چلے گئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، اور جب ہمارے جانے کا وقت ہے ایمان پہ خاتمہ دے دے۔ جو ہمارے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ دے، بچے بیمار ہیں، بچیاں بیمار ہیں، بڑے چھوٹے بوڑھے جوان سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ۔ انہیں بڑی بڑی مسجدیں عطا فرما، بڑے بڑے مدارس عطا فرما، انہیں اپنے اسکول عطا فرما، ان کی نسلوں کو ایمان پہ قائم فرما، خوبصورت زندگی اسلام والی، حبیب مصطفیٰ والی عطا فرما۔ ان سے ہم سب سے یا اللہ اپنے حبیب کی آنسوں کے صدقے راضی ہو جا، راضی ہو جا۔ صلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصافحہ کوئی بھائی نہ کرے بھائی، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ یہ گھڑی کس کی تھی؟